أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی مہربانی نہ ہوتی لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا تو ایک جماعت نے آپ کو راہ سے ہٹانے کا تو ارادہ کر ہی لیا تھا وما یضلون الا انفسهم اور یہ بے وقوف لوگ خود اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں وما یضرونک من شیء اور آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے بہت زیادہ ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس مگر یہ کہ کسی کو صدقے کا حکم کریں یا بھلائی کا حکم کریں یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم ہو تو یہ چیزیں خیر کی ہیں ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اور جو آدمی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ہم اس کو عنقریب بہت زیادہ اجر دیں گے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی اور جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی حق واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر کے راستے پر چلے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى پھر ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ جاتا جائے دفع ہو جائے وَنُصْلِهِ جہنم اور ہم اسے جہنم میں دھکیل دیں گے وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 113 114 اور 115 تین آیات مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں تینوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایک اصول بیان فرمایا اور اس کے ضمن میں بہت سی باتیں آ جائیں گی پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی یہ جو منافقین تھے جنہوں نے چوری خود کی تھی اور الزام دوسرے پر لگا دیا تھا ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیں ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ قسمیں کھا کے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ سے وہ فیصلہ کروا دیں جو صحیح نہ ہو تاکہ کل کو یہ اس فیصلے کی آڑ لے کر لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹتے پھریں تو یہ تو اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بر وقت متنبع بھی کر دیا متوجہ بھی کر دیا اور ان منافقین کی جو حقیقت تھی وہ آپ کے سامنے واضح کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو گمراہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا لیکن یہ بیچارے پاگل ہیں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیچارے خود کو راستے سے ہٹا رہے ہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے یہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آپ کو کتاب دی ہے اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے دی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا اللہ نے آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی حکمت کا مطلب دین حکمت کا مطلب علم کی باتیں حکمت کا مطلب جس وقت میں جو بات کہنی ہے ویسی بات کہنا اس کو حکمت کہا جاتا ہے دیکھیں ایک آدمی لڑائی کر کے آ رہا ہے اب اس غصے والے آدمی کو غصے کے وقت میں کیا کہنا ہے ایک آدمی مظلوم ہے اس کی داد رسی کیسے کرنی ہے گھر والوں کے ساتھ کس وقت میں کیا بات کرنی ہے اس کا نام حکمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور آپ پر حکمت بھی نازل فرمائی اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تو سبق پڑھا نہیں کسی اسکول اور مکتب میں تو گئے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا جو نہ پہلوں کو ملا اور نہ پچھلوں کو مل سکتا ہے یہ سب کیوں ہوا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ فرمانے سچ بات یہ ہے آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے اللہ کی مہربانیاں اللہ کی کرم نوازیاں وہ آپ پر بہت زیادہ ہیں
پھر دوسری آیت میں دوسرا اصول ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، وہ جو رات کو بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں چوری کیسے کرنی ہے، پھر دوسروں کے سر پہ الزام کیسے دھرنا ہے، پھر تیسرے کو کیسے پھنسانا ہے، پھر حضور کے سامنے جا کر کے کیسے قسمیں کھانی ہیں، اکثر ان لوگوں کی سرگوشیوں میں اور مشوروں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھ لیں دنیا میں جہاں 4-5 آدمی جمع ہو کے بیٹھتے ہیں، سوائے فضول باتوں کے اور سوائے دنیا کی گندی سیاست کے اور ہمیں کوئی باتیں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشورے ہیں اور یہ جو مجلسیں ہیں کسی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں خیر اور بھلائی ہے تو کہاں ہے؟ الا من امر بصدقۃ، اگر کوئی آدمی کسی کو صدقے کا حکم دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس میں بھلائی ہے۔ او معروف، یا ایک آدمی کسی کو نیکی کا کام سکھا رہا ہے، اس کو نیکی کی تلقین کر رہا ہے، اس کو اچھائی کے راستے پر لا رہا ہے، اس کو قرآن سکھا رہا ہے، اس کو کوئی دعا سکھا رہا ہے، اس کو کوئی نیکی کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ ایک بھلائی کے کام ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن کریم پڑھا رہا ہے، اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دعا سیکھ رہا ہے، ایک آدمی دعا سکھا رہا ہے، ایک آدمی دین سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، ظاہر ہے اس سے بہتر بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح صفائی کرانے کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر دیا دنیا میں بہت سارے لڑانے والے تو ہیں، لوگوں لڑے ہوں کو آپس میں جوڑنے والے کم ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے تو ہیں، لیکن بھڑکے ہوئے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے پھر سے ان کو شیر و شکر کرنے والے یہ بہت کم ہیں۔ او اصلاح بین الناس، نیکی کے کام تو یہ ہے کہ جو لڑ رہے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دینا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دینا۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنا ہے یہ تو مونڈ دینے والا ہے، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والا ہے، نہیں، یہ لڑائی اور جھگڑا اور بغض انسان کے دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ انسان بسا اوقات بغض میں دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہوگا، کسی سے لڑائی ہو گئی، غصے میں یہ کبھی کبھار قسم کھا لیتا ہے، غصے میں توبہ نعوذ باللہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے نا، میں نے اگر اس سے بات کی تو توبہ نعوذ باللہ میری بیوی کو ایسا اور ایسا، غصہ تو اس کے ساتھ تھا، گھر تو اپنا برباد کر دیا تو نے، یا قسم کھا لی خدا کی قسم میں ایسا اور ایسا کروں گا۔ انسان اس غصے اور لڑائی کی وجہ سے بسا اوقات اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو نہیں ہو، ہاں جو یہ کام کرے، نیکی کا حکم کرے، لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرائے، صدقے کی باتیں بتائے، یہ واقعی نیکی کے کام ہے، اور جو یہ نیکی کے کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بہترین اجر دیں گے، دنیا میں بھی اجر ملتا ہے۔ اور دیکھیں میں بتاؤں اصل معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، جو آدمی جیسا ہے نا وہ سب کو نظر آ جاتا ہے، یہ لڑانے والا ہے، یہ ملانے والا ہے، کچھ عرصے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیوں چاچا جی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ آدمی خود کہتا ہے یار یہ تو بڑا شیطان آدمی ہے، یار اس سے دور رہو، یار یہ اچھا آدمی ہے، یار یہ صلح پسند آدمی ہے، یہ یار فضول آدمی، اس سے دور رہو یار، یہ تو ہر جگہ بس لڑائی کی آگ بھڑکاتا رہتا ہے، اس کو کوئی اور کام ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے۔ خیر تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمایا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، صرف یہاں بس نہیں کی، ان منافقین نے حضور کی مخالفت کی تھی، حضور نے فیصلہ کچھ اور کیا تھا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر یہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ سب سے پہلے علماء، سب سے پہلے دیندار، سب سے پہلے 100% دین کو اپنانے والے۔ تو ایک طرف علماء کا طبقہ ہے، ایک طرف دینداروں کا طبقہ ہے، یہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنا علیحدہ راستہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر دین پر چلنے والے کہتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں سود نہیں ہے، یہ سود کے راستے پر چلتا ہے۔ دین والے کہتے ہیں یہ رشوت کا راستہ ہے، اس پر نہیں چلنا ہے، یہ کہتے ہیں یہ پاگل لوگ ہیں، دوسرے راستے پر چلتا ہے۔ دین والے کہتے ہیں یہ بغض اور حسد والا راستہ ہے، اس پر نہیں چلنا ہے، یہ کہتے ہیں چھوڑو یار ادھر جاؤ۔
اور ہمیں یہ بزدل بنا رہے، کہتے ہیں بس لڑائی بھڑائی نہیں کرو، دل میں بوجھ نہیں رکھو، یار جو میرے ساتھ مخالفت کرے گا میں کروں گا نا اس کی، تو وہ بھی ویسے ہے تم بھی ویسے، تو فرق کیا ہے؟